آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، اعظم آیت فی کتاب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تھا۔ ابی ابن کعب جو تھے وہ ایک عالم صحابی تھے، علم والے تھے، کاتب وحی تھے، مفسر قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا لیحنک العلم، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی کانگریچولیشنز، خوشخبری، مبارک۔ کس پر؟ اس علم پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کیوں ہے سب سے بڑی آیت؟ کیونکہ یہ آیت اللہ کا تعارف کراتی، توحید کا سبق سکھاتی۔ اس میں اللہ کے دو نام ہیں جو اسم اعظم کہلاتے ہیں، الحی اور القیوم، جن کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسم اعظم جس کو کہتے ہیں۔ بظاہر ایک آیت ہے لیکن اس میں تقریباً 10 جملے بنتے ہیں۔ اس ایک آیت کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رات کو پڑھے تو اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے بغیر بات کیے تو کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اگر اس کے بعد مر جائے۔ تو گویا اس آیت کی اہمیت اور فضیلت اس بنا پر ہے کہ ایک طرف یہ توحید کا سبق دیتی ہے، دوسری طرف شیطان سے نجات، اور تیسری طرف دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں آیت الکرسی کی فضیلت پر حدیث موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ آیت حفاظت کی آیت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگرانی پر مقرر کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا میں تجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر پورا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ جب تو سونے کے لیے بچھونے پہ جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ پٹکنے پائے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا گو وہ بڑا جھوٹا ہے، مگر یہ بات اس نے سچ کہی، یہ شیطان تھا۔ تو شیطان کی یہ بات سچی بات ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ تو کوئی شخص کتنا بھی برا ہو، کبھی کبھی اس سے بھی کوئی خیر کا کام ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے وقت اس کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں یا اسی طرح کے کچھ مسائل ہوں تو آیت الکرسی کی ایک کیسٹ ہے جس میں ریپیٹڈلی آیت الکرسی ہی بھری گئی، تو اس کو اگر پلے کر دیا جائے تو ایسے شر سے انسان کو نجات ملتی۔ اسی طرح ایک سائڈ پر آیت الکرسی کی وضاحت بھی ہے، یعنی ایک طرف تو تلاوت بار بار بھری ہوئی، دوسری طرف اس کی تفسیر بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے، اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہے، کیونکہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ لفظ آپ پڑھیں جو اللہ نے اتارا نہیں تو آپ کچھ اور ہی پڑھ رہے ہیں، اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا ہم نے اتنی دفعہ چیز پڑھی ہم کو فائدہ نہیں ہوا، اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم پڑھ ہی کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے جس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو درست تلاوت بھی سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، اور سب سے بڑی سورت کون سی؟ طوالت میں تو بڑی ہے لیکن ویسے سورت اخلاص، یعنی اس میں بھی اللہ کی توحید بیان کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان ہوئی، اس کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ 1/3 قرآن مجید کے برابر۔ اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی۔ کون ہے الہ؟ اللہ ہی الہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ حقیقی معبود، سچا معبود صرف اللہ ہے۔ سورۃ الحج 62 میں آتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ هو الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی وہی الہ برحق ہے اور اس کے سوا لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، وہ ہے ہی نہیں وہاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ تو ایسی ہستی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، الحی جو زندہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اس کی وضاحت آتی ہے الذی لا یموت، جس کو کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔
ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو اس ہستی پر جو زندہ ہے، جو کبھی نہ مرے گی. القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور باقی تمام چیزیں اسی کے سہارے پہ قائم ہیں. قیوم کا لفظ قیام سے ہے، یعنی ایسا قائم رہنے والا جسے قائم رہنے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. ہم انسانوں کو تو زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. قائم علی نفسہ ہی ہے اور ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. ان تقوم السماء بإذنہ، آسمان بھی اسی کے اذن سے قائم ہے، اسی طرح زمین بھی اور باقی تمام چیزیں. لا تأخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑتی، یعنی اونگ نہیں آتی، اسے اوور کم نہیں کرتی، یعنی اس طرح قائم ہے کہ وہ کبھی سونا تو درکنار اونگتا بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے تو جو ہی اونگ آئے گی تو کیا ہوگا؟ گر پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا نظام اس طرح سنبھالے ہوئے ہے، اس طرح ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے اپنے ٹھکانے پر کہ وہ خود کبھی ان سے غافل نہیں ہوا، کبھی اس کو اونگ نہیں آئی، کبھی نیند نہیں آئی. اور اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارے آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ گر پڑتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہر چیز جو اپنی جگہ قائم ہے یہ کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. تو ایسا قیوم ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی یہ تمام عیب ہے. مثلاً حی زندہ ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں موت کیا ہے؟ عیب ہے، ایک کمزوری ہے. لیکن اللہ کی صفات کامل ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں. اسی طرح قیوم کامل صفت ہے، اس کے برعکس باقی سب ناقص ہیں. کوئی اور اپنے سہارے قائم نہیں رہ سکتا اور اسی طرح کسی اور کو بھی سہارا دے نہیں سکتا. مثلاً ایک باپ گھر میں قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، ان کو قوام کہا گیا، لیکن وہ کیا ہے؟ عارضی سہارا ہے. جب چاہے اللہ ان کو لے جائے اور سارے جو اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں وہ سب بیٹھ جائیں، سب کے لیے ایک مصیبت. تو دنیا میں کسی بھی انسان کا سہارا پختہ سہارا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سب عارضی سہارے ہیں. اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے، اور وہ کبھی سوتا ہی نہیں، کبھی اس کو اونگ بھی نہیں آتی. اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا؟ جتنا بھی کوئی صحت مند ہو، جتنا بھی کوئی الرٹ ہو، جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، جتنا بھی کوئی زیادہ کام کر لے، بالآخر اس کو تھکاوٹ ہو جاتی، اسے سونے کی ضرورت پیش آ جاتی. اسلام میں معبود کا تصور کیا ہے کہ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آئے، جبکہ دیگر مذاہب میں ایسا نہیں ہے. اور مثلاً کرسچنز کے ہاں بھی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں اور 7ویں دن آرام کیا. اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں. وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق ہی نہیں ہوئی. جب تھکا ہی نہیں تو پھر آرام کی ضرورت بھی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ نہیں سوتا، ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے. یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو نیند آئے، کیونکہ اگر اس کو نیند آ گئی، سنبھالنے والے کو، محافظ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کا نظام الٹ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے کہ جس میں کوئی اور اس کا شریک ہے ہی نہیں. جانور بھی سوتے ہیں، جو پودے وغیرہ ہیں، ایک طرح سے سو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور نیند جو ہے وہ موت کی بہن بھی ہے. تو اسی لیے یہاں الحی القیوم کے بعد سنتن اور نوم کی بات آئی. نیند چھوٹی موت ہوتی ہے اور موت اصل موت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں، وہ لازوال ہے. کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اونگ نہیں، کوئی نیند نہیں. جو چھوٹی موت ہے وہ بھی نہیں، اور جو اس سے چھوٹی چیز ہے گرانی وہ بھی نہیں. وہ لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اپنی مخلوق سے اور نہ ان کے انتظام سے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے.
افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ جو ہر نفس نے جو کام کیا اس کی نگہبانی کرنے والا ہے، وہ کیسے غافل ہو سکتے؟ سورۃ الرعد کی 33 آیت ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی معبود کیوں ہے؟ کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہی مالک ہے. تو جو مالک ہے وہی معبود ہو سکتا ہے. کیا کچھ ہے آسمانوں میں بتائیے؟ سورج، چاند، ستارے جو ہم کو اس پار دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے دوسرے پار کیا ہے؟ بہت سی اننون چیزیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا ہو. اتنی جگہ بھی نہیں، 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو اور وہ عبادت نہ کر رہا ہو. وہ سارے فرشتے اسی کے ہیں، ان گنت ستارے سیارے اسی کے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے. قرآن پاک میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو بس صرف وہ خود ہی جانتا ہے. لیکن وہ جتنے بھی ہیں وہ لشکر، وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حق اور کوئی سے نہیں. تو معبود بھی وہی ہے. دیکھیے، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ، کون ہے خالق، کون ہے رب، کون ہے مالک، کون ہے عبادت کے لائق. اور وہ ایک ہے، اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ الحی اور القیوم ہے، اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اس لیے کہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے. چلے آسمان تو ہماری پہنچ سے باہر ہے، لیکن زمین کا حال کیا ہے؟ زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. اور عمریں گزر گئی لوگوں کو زمین پہ چلتے، سوتے، کھاتے، پیتے، بیٹھتے، اس کو ایکسپلور کرتے، لیکن ابھی بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا انسانوں نے نہیں جانا. صرف اس پہ چلنے والے جانوروں کی قسمیں بھی ساری نہیں دیکھی انسانوں نے. اور وہ سمندروں کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ابھی بہت ہی دور کی بات ہے. ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا کلپ آ جاتا ہے کہ یہ نئی ڈسکوری ہوئی ہے اور یہ نئی مخلوق ہے، یہ فلاں جگہ پر سمندر میں یہ جانور پائے جاتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہے، لیکن یہ سب اسی کی ملکیت ہے. کسی خاص ٹیریٹری میں کسی خاص حکومت کے تحت اس کا انتظام نہیں آتا. وہ نہیں ان کو کھلاتے، وہ ان کا بندوبست نہیں کرتے. ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو کھلانے والا، ان کا نظام سنبھالنے والا وہ وہی ہے. اور اسی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات رکھتا ہی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے پھر جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے اذن کے ساتھ، اسی کی اجازت سے. یعنی وہ رب ایسا ہے کہ جو صرف اس دنیا کا نہیں آخرت کا بھی مالک ہے. لہذا آخرت میں جب انسانوں کا انجام سامنے آئے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین، تو اس وقت کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے. تو سفارش ہے تو صحیح، شفاعت برحق ہے، لیکن کافر کے حق میں شفاعت نہ ہوگی. مومن کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، کبیرہ گناہ ہے اور غلط کام کیے ہیں، ان کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن کس کے بعد ہوگی؟ اللہ کے اذن کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اور حکومت اور فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، وہی اصل مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے. کن کے؟ لوگوں کے. اور آگے سے مراد کیا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، کیا؟ پاسٹ. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں، جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں. مثلا اس وقت میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، پھر دیوار آ جاتی ہے آگے، دیوار کے پار کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں. اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے کیا کیا ہے اور دیوار کے پیچھے بھی کیا ہے. میرے پیچھے کیا مجھے نہیں معلوم، مثلا ہاں یہ ہے کہ دیوار ہے ایک، اور دیوار کے پیچھے کیا ہے، اب کون گزر رہا ہے وہاں سے یا نہیں گزر رہا، یا خالی ہے وہ جگہ، اور اس سے پار اور اس کے پیچھے نہیں پتا. لیکن اللہ کو سب معلوم ہے. اور نہ صرف یہ کہ جگہ، بلکہ ٹائم کے اعتبار سے بھی، ظرف مکان اور زمان دونوں کے اعتبار سے.
مکان کے اعتبار سے بھی سب اللہ کو پتا ہے ہمارے سامنے کیا اور پیچھے کیا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کو بس پتا ہے کہ ہمارے فیوچر میں کیا لکھا ہے اس نے ہمارے لیے، اور ہمارے ماضی میں کیا گزرا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، ایک ہفتہ پہلے، ایک سال پہلے، آج کے دن کیا کیا تھا، ہمیں نہیں یاد، ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنا کیا ہوا، کہا ہوا، لکھا ہوا خود بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. لہذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. کوئی اور اللہ کے اس علم میں شریک نہیں. کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسرا جن اور ملائکہ میں سے کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہ اس کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. یعنی اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز جانتا ہے وہ، اور کوئی اور اس کے علم کو نہیں جانتا. کوئی اور اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ خود دینا چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن سیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہنے لگے کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو پا نہ لوں. اور پھر وہ بہرحال ان کو پا لیے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا چلو کشتی پہ سوار ہو کے چلتے ہیں کہیں اور سیکھنے کے لیے. تو ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں. جو وہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے جو سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیتی. تو خضر علیہ السلام کہتے کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں قطرہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. علم ایک قوت ہوتی ہے اور اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے اور کوئی اور اس کے علم میں حصہ لے نہیں سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اور ساری مخلوق جو ہے اس کا علم کتنا ہے جیسے قطرہ پانی، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. نہیں اگر انسان صرف اپنی عقل سے ہی کام لے، صرف تھوڑا سا بھی غور کرے تو توحید سمجھ آ سکتی، اللہ کی پہچان ہو سکتی، اور پھر وہ اسی کے آگے سجدے میں گر جائے اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کو اپنا سہارا بنائے اور اسی سے دعائیں کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ کرسی موضع قدمین اللہ بین یدی العرش کالمقدمۃ لہ، اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ ہے، یعنی فٹ سٹول ہے. عرش نہیں ہے، یعنی اس کا تھرون نہیں ہے یہ، بلکہ تھرون کے مقابلے میں کرسی کیسی ہے، کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، مس السماوات السبع والارضون، 7 آسمان اور زمینیں، بالنسبت للکرسی، کرسی کے مقابلے میں، الا کحلقۃ، ایک مندری کی طرح ہے، یعنی ایک رنگ کی طرح. یعنی پورے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں بس کتنے ہیں؟ جیسے ایک مندری، کحلقۃ القیت فی فلاۃ من الارض، جو کسی صحرا میں پھینک دی جائے. صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، چاروں طرف کچھ اور نظر نہیں آتا، خالی میدان. اس میں اگر کوئی ایک مندری ڈالے کیا نظر آئے؟ پتہ ہی نہ چلے. تو اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین بس اتنے سے ہیں، چھوٹے سے. اور پھر فرمائے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ، اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ جیسے اس صحرا میں ایک مندری تھی. یعنی اب آپ اس نسبت کو یوں قائم کر سکتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ. اور کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی ہے؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی رنگ. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن یہ صرف ایک مثال سے سمجھائی گئی بات کہ اس کی عظمت اور اس کی وسعت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں اس کو تھکاتی ان دونوں کی حفاظت. کس کی؟ آسمان و زمین کی. وہو العلی العظیم. بس اس کو پہچاننے کے لیے 2 لفظ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے؟ العلی العظیم، بہت بلند، بہت ہی عظمت والا ہے. بس اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے. اس کا تصور آتے ہوئے کیا ذہن میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے.
ہر چیز سے بڑا ہے. اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں کب؟ ہر نماز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہے دراصل وہ بڑی آیت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کے ہی معبود ہونے پر دلائل دیتی ہے. یعنی اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، اور سب سے بڑی چیز کیا؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اسے بڑا سمجھو اور وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اب اگلی جو آیات ہے یہ آیت الکرسی ہی کی مزید وضاحت ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. یعنی دین میں لوگوں کو سوچ سمجھ کے آنا ہوگا، خود اپنی عقل استعمال کر کے. اب آیت الکرسی کے بعد یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ دین میں کوئی جبر نہیں؟ اللہ کی پہچان کرا دی گئی، سمجھا دیا گیا. اب کیا ہے؟ تمہارا امتحان ہے، خود عقل سے کام لو، خود سمجھو، اس کی عظمت کو پہچانو اور خود سرنڈر کرو، خود جھک جاؤ کہ اتنے بڑے رب کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. جب تم یہ مان جاؤ تو پھر خود چلے آؤ. جیسے زمین و آسمان کو اللہ نے کہا تھا خوشی سے آتے ہو کہ ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا تھا خوشی سے آتے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان جو عقل اور سمجھ رکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان کر کیا کرے؟ خوشی سے سر جھکا دے. اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو زبردستی اور جبرن مسلمان بنایا جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ انسان مسلمان ہو جائے اور پھر کہے کہ اچھا میں چوری بھی کروں گا، شراب بھی پیوں گا اور سب غلط کام کروں گا کیونکہ دین میں جبر نہیں. یہ نہیں ہے اس کا معنی. دین کے اندر داخل ہونے میں جبر نہیں. ہاں ایک دفعہ اگر آپ اس کے اندر آ گئے تو پھر تو آپ کو قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. اب مثلا کوئی آپ پہ جبر نہیں کر سکتا کہ آپ گاڑی ضرور چلائیں، لیکن اگر آپ لائسنس لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کا کوئی جبر نہیں، میں جیسے چاہوں گاڑی چلاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. جو عہد آپ نے کیا وہ لائسنس لیتے ہوئے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گا، اسی طرح دین کے اندر جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے داخل ہو جاتے تو پھر آپ کو ساری باتیں ماننی ہوگی. پھر آپ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ کوئی زبردستی نہیں، فری چوائس ہے. نہیں، اب فری چوائس نہیں ہے. اگر آپ اب اپنی پھر مرضی کریں گے تو یہ دھوکہ دینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں. فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بالکل کلیئر اور واضح ہو چکی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ کس کے ذریعے؟ کیسے پتا چلا کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا ہے؟ کیا چیز واضح کرتی؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سیرت آپ کی، خلفائے راشدین کے طریقے. کتاب کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. سنت کیا ہے؟ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا آیا ہے. تو آپ کی وضاحت، آپ کے طریقے، یہ سب ہدایت کو واضح کرنے والے ہیں کہ درست کیا اور غلط کیا ہے. اور پھر بذات خود آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو تعارف ہے یہ بھی کیا واضح کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے. تو ہدایت تو بالکل سامنے ہے، واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا سارے معبود طاغوت ہیں، کیونکہ ان کو بندگی کے لیے کہا گیا ہے، معبود بننے کے لیے نہیں کہا گیا. کیا کسی بھی معبود میں یہ صفات ہیں جو آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیان ہوئی؟ کسی میں بھی نہیں. کوئی معبود ایسا ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے؟ نہیں. کوئی ہے جو دوسروں کو تھامے ہوئے ہو؟ ان کو خود سہارا چاہیے ہوتا ہے. لہم جند محضرون. کوئی ہے جسے نیند کی ضرورت نہ ہو؟ نہیں. کوئی ہے جو ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہو، ایکولی اس کے لیے سب برابر ہی ہو؟ نہیں. کوئی ہے جس کا علم اتنا وسیع ہو جیسے اللہ کا؟ نہیں. کوئی ہے جو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا؟ نہیں. تو پھر یہ تو عقل مانتی ہے کہ کوئی بھی اور ایسا نہیں، تو پھر تم کیسے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو؟ تو اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے طاغوت کا انکار ضروری ہے. اسی لیے ہم کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. کس کی؟ سارے الہوں کی. یہ ہے یکفر بالطاغوت. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. اب اس کو ایک سہارا مل گیا. لا انفصام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا. یعنی جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ پر یقین ہو جائے، وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے،
پھر وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، جو اسے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ ہر انسان کمزور ہے نا ہم سب کمزور، ہم سب کو سہارے کی ضرورت ہے نا، یا نہیں؟ ہم کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے مرضی انڈیپینڈنٹ ہو جائے پھر بھی ہم ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، خصوصاً خواتین بہت اسٹرگل میں ہیں کہ کسی طرح ٹوٹل انڈیپینڈنس حاصل کر لیں، لیکن آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ٹوٹل انڈیپینڈنس کا بھی، کہ جو اپنے شوہر اور گھر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی پھر وہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے، ان کو اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے مدد چاہیے ہوتی۔ تو بہتر ہے کہ شوہر پر ڈیپینڈ کریں بجائے اس کے کہ سوشل سیکورٹی پر ڈیپینڈ کریں یا کسی اور کا سہارا لیں۔ جو عورت اپنے گھر میں نہیں بنا کے رکھتی پھر اس کو پھر ماں باپ کا سہارا چاہیے تو بھائیوں کا چاہیے تو جہاں وہ نہ ہو پھر وہ غیروں کے سہارے ڈھونڈنے لگتی، سارا فساد ہو جاتا ہے، ہر چیز کو فساد، ہر چیز میں بگاڑ۔ تو بہرحال انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی پر ڈیپینڈنسی چاہیے، اور سب سے بہترین ہستی جس پر کوئی ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ ڈیپینڈنس کب آتی ہے؟ جب انسان سب کا انکار کر کے صرف اور صرف اللہ کا سہارا پکڑے، لا الہ الا اللہ کہے۔ اسی لیے مصیبت کے وقت کیا کلمہ سکھایا گیا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ شرک کی ٹوٹل نیگیشن کر دے، ٹوٹل اس کو اپنی زندگی سے نکال دے، تب اس کو یہ سہارا ملے گا۔ لا انفصام لہا، جس کو ٹوٹنا تو کیا، جس میں دراڑ بھی نہیں آئے گی۔ پھر ایسا مضبوط رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے گا کہ جس میں کوئی اور خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بعض اوقات واضح ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ سے مضبوط تعلق چاہیے۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا میں سب کو بھٹکا کے لے جاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے بندے، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے کہ جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، جس کو خلل نہیں آ سکتا۔ پھر شیطان کیا کرے گا وہاں؟ اور اسی کانسیپٹ کو اگلی آیت میں واضح کیا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، سہارا ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے، ساتھی ہے، حمایتی ہے۔ کس کا؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، گمراہی کے، کفر کے، شرک کے، گناہوں کے۔ کس کی طرف؟ الی النور، روشنی کی طرف، توحید کی طرف، علم کی طرف، ہدایت کی طرف۔ جو اللہ کا سہارا پکڑتا ہے اللہ اس کو کہیں نہیں بھٹکنے دیتا۔ پھر اسی لیے اسی سے کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر وہ ہر مشکل میں راستہ دکھا دیتا ہے، ہر تکلیف میں وہ ایک ہوپ دلا دیتا ہے، ہر بھٹکنے میں وہ وے آؤٹ مل جاتا ہے انسان کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ انسان کو مل جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو انسان سب مشکلوں سے نکل کر پھر ایک اللہ کا بن جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دیکھنے میں تو بڑے سہارے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ طاغوت، سرکش شیاطین انس و جن، جو اللہ کی بندگی سے نکلے ہوئے ہیں اور اپنی بندگی پر لوگوں کو قائل کرتے ہیں۔ ایسے لیڈرز اور ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنا بندہ بنا کے رکھے، اپنی غلامی میں لے آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے، ہدایت سے نکال کے گمراہی کی طرف لے جاتے۔ تو شیاطین کا تو کام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے اور انسان کو اللہ سے مایوس کرے، اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا، اور انسان کے اندر اللہ کے خلاف بدگمانی پیدا کرے۔ اولئک اصحاب النار، جو ان کے پیچھے چلے وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے۔ تو جو خدا کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جس کو روشنی مل جائے اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی، وہ انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ اور یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتا، کیا وہ جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے روشنی کے ساتھ۔ ہم نے اسے ایسا نور دیا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے
جو خود مومن نہ بھی ہو لیکن اس کے دل کے اندر ایک چراغ روشن ہے، نتیجتاً وہ نہیں بھٹکتا. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اگر انسان ایمان لے آئے، اللہ کو مضبوط تھام لے، تو پھر انسان کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے، اللہ کی ولایت نصیب ہو جاتی، اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن جو شخص اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف چل پڑے تو پھر شیطان اس کے ساتھی بن جاتے جو اس کو ہمیشہ کے فائدوں سے پھیر کر صرف دنیا کے فائدوں میں الجھا دیتے ہیں، اور نتیجتاً انسان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے. اور مثال سے یہ بات سمجھائی گئی کہ کس طرح ہوتا ہے یہ، اللہ ایمان والوں کو کیسے رہنمائی دیتا ہے، اور اس کے برعکس جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیسے بھٹکتے ہیں. اب یہاں پہلی مثال نمرود کی مثال ہے. نمرود جو تھا وہ طاغوت تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب یہ بادشاہت کا نظام تھا تو لوگوں کا تصور کیا تھا کہ بادشاہ جو یہ خدا کے اوتار ہے، لہٰذا ان کا حکم آخری حکم. وہ ان کی بات اس طرح مانتے تھے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی، تو ایک طرح سے وہ ان کی پوجا میں لگے رہتے تھے. تو نمرود جو تھا وہ سورج دیوتا کا مظہر تھا، یعنی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. نمرود کس کی مثال ہے؟ طاغوت کی، سرکش جو اپنے آپ کو الہ کے طور پہ پیش کرتا ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو یعنی نمرود کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، آرگیومنٹس کیے تھے، مناظرہ کیا تھا، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں. کس بنا پہ؟ کیوں وہ ایسا سرکش تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، اس کو دنیا میں ایک عہدہ ملا ہوا تھا. اس بنا پر وہ اکڑ گیا، بگڑ گیا اور خود کو خدا سمجھنے لگا. جھگڑا کیا تھا؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میں تو ایک الہ کو مانتا ہوں اور میرا الہ کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے. الحی القیوم ہے نا، اس میں یہی بات آتی ہے کہ وہ زندہ ہے، زندگی دیتا ہے، قائم رکھتا ہے. قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. یہ طاغوت تھا نا، جو اللہ کی صفات کو ماننے کے بجائے کیا کہتا تھا؟ یہ صفات تو مجھ میں ہے، میں ہر چیز کا مالک ہوں. قال ابراہیم بولے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا، فأتی بہا من المغرب، اگر تم الہ ہو، تمہارا بھی کوئی اختیار ہے تو تم مغرب کی طرف سے لے آؤ، ویسٹ سے نکالو سورج کو. فبہت الذی کفر، تو اس مثال پہ وہ شخص جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لا جواب ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ ابراہیم کی بات نہیں مانا علیہ السلام. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب آپ دین کا پیغام دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، بہترین چیز آیت الکرسی کسی کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اس کے باوجود کچھ لوگ سرکش ہوتے ہیں، نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی پاورز کے مقابلے میں اوروں کی پاورز بھی بہت ہیں اور ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. آپ ان کو جتنے بھی دلائل دے دیں، لاجواب بھی ہو جائے تو بھی وہ مانتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے.